یہاں پہ جنت کی بات ہو رہی ہے۔ فرمانے لگے اے اللہ کے نبی دعا نہ کیجیے۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا أما بعد اللہ رب العزت کے مبارک ناموں میں سے ایک نام الشکور بھی ہے، جس کا مطلب بہت زیادہ، بہت خوب قدردان، اپنے بندوں کی اعمال کی بہت قدر کرتا ہے۔ ایک مقام پہ اللہ رب العزت کے دو نام ایک ہی مقام پہ جمع ہوئے، وَهُوَ الْغَفُورُ الشَّكُورُ، وہ غفور بھی ہے، بہت زیادہ بخشنے والا بھی ہے، اور شکور بھی ہے، بہت زیادہ قدردان بھی ہے۔ جب اللہ رب العزت کے دو نام ایک مقام پہ جمع ہو جائیں، جیسا کہ اس مقام پہ ہے، غفور اللہ رب العزت کا ایک مستقل نام ہے، اور شکور بھی اللہ رب العزت کا ایک مستقل نام ہے۔ جب یہ دو نام ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں تو ایک تیسرا معنی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت انسان کو بخشنے کے بعد اس کو چھوڑ نہیں دیتا، جیسا ہم بندوں کا معاملہ ہے کہ اگر ہم کسی کو معاف کر دیں تو ہمارے دل میں کچھ نہ کچھ بغض اور کینہ ہوتا ہے، یا پھر ہم کہتے ہیں کہ تمہارا اپنی شکل ہمیں نہ دکھانا۔ لیکن اللہ رب العزت کا معاملہ ایسا نہیں ہے، وہ انسانوں کو بخشنے کے بعد ان کو چھوڑ نہیں دیتا، بلکہ ان کے نیک اعمال کی قدر کرتا ہے۔ کیسی قدر کرتا ہے؟ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ اگر انسان توبہ کر لے، سچی توبہ کر لے اور مستقل نیک اعمال کرنا شروع کر دے،
تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں، اور جو نیکیاں وہ کر رہا ہے اللہ رب العزت ان کو بڑھا کے 700 گناہ تک ان کا اجر عطا فرماتا ہے۔ ایسا قدردان ہے۔ جو آیت ہم نے شروع میں پڑھی، اس آیت میں اللہ رب العزت نے 3 شروط ذکر فرمائی ہیں کہ جس انسان میں یہ 3 شرطیں ہوں گی اللہ رب العزت ان کے نیک اعمال کی، ان کی کوششوں کی قدر کرے گا۔ اللہ رب العزت کی قدر کی انتہا ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک فاحشہ عورت نے جب کتے کو پانی پلایا تو اللہ رب العزت نے اس عورت کو 3 جزائیں عطا فرمائی۔ نمبر 1، اس کے گناہوں کو بخش دیا۔ نمبر 2، اس کی آنے والی زندگی کو نیک اعمال سے بھر دیا، اس کو پرہیزگار بنا دیا، متقی بنا دیا۔ اور نمبر 3، اس کو جنت کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا۔ یہ ہے اس کی قدر۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک انسان نے چلتے ہوئے راستے سے ایک جھاڑی کو ہٹا دیا، اللہ رب العزت نے اس کوشش کی وجہ سے اس کو جنت عطا فرما دی۔ یہ ہے وہ قدردان۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے 3 شرطیں ذکر فرمائی ہے۔ فرمایا ومن اراد الآخرہ، جو دل سے آخرت کا طلبگار بن جائے، جس کی سوچ کا محور آخرت ہو، دنیا کی کوئی رغبت نہ ہو۔ ہاں، دنیا سے ایک واجدی سا تعلق ہو، ابدی تعلق نہ ہو، آخرت کی طلب ہو، جنت کی طلب ہو، یہ پہلی شرط ہے۔ کیسی طلب؟ جیسی طلب صحابہ کرام کی تھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک اعرابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنگ میں حاضر ہوا۔ جنگ کے بعد مال غنیمت جمع ہوا، جنگ میں کامیابی حاصل ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مال غنیمت کو تقسیم کر رہے ہیں۔ ایک نوجوان کا حصہ رہ گیا، آپ نے اس کے ساتھیوں کو حصہ دے دیا، کہا اس نوجوان کو دے دینا، کیونکہ یہ نوجوان مال غنیمت میں سے کچھ جانوروں کی اس کی ڈیوٹی تھی کہ وہ پہرا دے رہا تھا۔ ساتھیوں نے سارا مال غنیمت جمع کر کے اس ساتھی کو دے دیا، اس کا حق جو تھا وہ سارا مال غنیمت جمع کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گیا اور فرمانے لگا، اے اللہ کے نبی، مَتَّبَعْتُكَ لِهَذَا، میں نے آپ کی پیروی اس دنیا کے مال کے لیے نہیں کی، إِنَّمَا اتَّبَعْتُكَ لِكَيْ أُرْمَ هَا هُنَا، میں نے آپ کی پیروی اس لیے کی ہے کہ جہاد میں شامل ہو کے مجھے شہادت نصیب ہو جائے، اور جنگ کے میدان میں تیر میری گردن پہ آ کے لگے اور میں شہید ہو جاؤں۔ آخرت کا طلبگار تھا، جنت کی رغبت تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے
اگر تو اپنی بات میں سچا ہے تو اللہ تیری بات کی لاج رکھے گا۔ دوبارہ جنگ ہوتی ہے اور یہ اعرابی صحابی دوبارہ اس جنگ میں شامل ہوتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام اس کی لاش کو لے کے آ رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے اس کی گردن کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ تیر وہاں ہی لگا ہوا ہے جہاں پہ اس نے اشارہ کیا تھا۔ فرمانے لگے کان صادقا فصدقہ اللہ، سچا تھا، اللہ نے اس کی صداقت کا برہم رکھا۔ اب کفن کی تیاری کرنی تھی، آپ کا سارا مال گھر سے جمع کر کے لایا گیا، دنیا کی ساری کمائی اس شخص کی ایک چادر تھی۔ آپ کے ذہن میں آئے گا کہ اس نے مال غنیمت نہیں حاصل کیا، شاید کہ اس کے پاس فیکٹریاں ہوں، باغات ہوں، اونٹ ہوں، نہیں، کل سامان اس کی ایک چادر تھی، کل سامان، اور یہ چادر اس کی لاش کو ڈھانپنے کے لیے کافی نہیں تھی، کفن کے لیے کافی نہیں تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا جبہ مبارکہ اتار کے اس میں کفن دے دیا۔ یہ اعزاز اس صحابی کو حاصل ہوا جس کی طلب آخرت تھی، جنت کی دنیا نہیں تھی۔ اسی طرح ایک اور نوجوان ربیعہ بن کعب ایک دن سوچتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دوپہر کو دن میں ہر صحابی موجود ہوتا ہے، ہر صحابی خدمت کر رہا ہے، کوئی آپ کو تکیہ لا کے دے رہا ہے، کوئی آپ کو پانی دے رہا ہے، کوئی آپ کو مسواک دے رہا ہے، ہر صحابی خدمت کر رہا ہے، لیکن رات کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر کسی کی ضرورت ہو تو کوئی موجود نہیں ہوتا۔ سوچ لیا کہ پانی لے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے باہر بیٹھ جاتا ہوں۔ پہلے دن آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پانی کی ضرورت نہ پڑی، چلے گئے۔ دوسرا، تیسرا، چوتھا دن، ایک دن ایسا ہی ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وضو کے لیے پانی چاہیے تھا اور گھر میں پانی نہیں موجود تھا۔ اب تشویش ہوئی، گھر سے باہر نکلے، دیکھا ربیعہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمانے لگے ربیعہ تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ کہ اللہ کے نبی ایک عرصہ اجراء سے میں آ رہا ہوں اس لیے کہ رات کے وقت اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی تو کون آپ کی خدمت کرے گا؟ آپ بڑے ہی خوش ہوئے اور وضو کرنے لگے۔ ربیعہ پانی ڈال رہا ہے اور آپ وضو کر رہے ہیں۔ اسی دوران نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشی سے فرمایا سل تعطا، اے ربیعہ مانگو، جو مانگو گے تمہیں دیا جائے گا۔ کہنے والا کون؟ جس کی دعا کبھی رد نہیں ہوئی ہے۔ اور ربیعہ کو یہ سن کے، یہ الفاظ سن کے سوچنے لگ گئے کہ اگر دنیا کی کوئی چیز مانگ لی بڑا ہی گھٹیا سودا ہوگا۔ مہلت طلب کر لی، اے اللہ کے نبی کچھ مہلت دیجیے، سوچ کے بتاؤں گا۔ چلے گئے اور سوچنے لگتے ہیں کہ دنیا کی کوئی طلب نہیں حاصل کرنی۔ کہا چلو ٹھیک ہے، جنت مانگ لیتے ہیں۔ پھر سوچا کہ لاکھوں کروڑوں لوگ جنت میں جائیں گے، ایسی چیز طلب کروں جو بے مثال ہو، ایک اعلیٰ چیز، بے مثال چیز طلب کروں۔ سوچ لیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ فرمانے لگے ربیعہ کیا سوچا ہے؟ فرمانے لگے اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے نبی جنت بھی چاہیے اور جنت میں آپ کی رفاقت بھی چاہیے۔
یہ آخرت کا طلبگار ہے. اور تاریخ نے اس نوجوان کا ذکر کن الفاظ سے کیا ہے؟ شاب کان ہمہ الآخرہ، ایک ایسا نوجوان جس کا ہم اور غم، جس کی سوچ کا محور آخرت تھا. یہاں پہ بھی کافی نوجوان بیٹھے ہیں، ہماری کیا سوچ ہے؟ اگر ربیعہ کی طرف ہم سے بھی کوئی بادشاہ کہہ دے سل تعطا، سوال کرو دیا جائے گا، ہماری کیا طلب ہوگی؟ سب سے پہلے کیا سوچ آئے گی؟ گاڑیاں مانگ لو، بنگلہ مانگ لو، فیکٹریاں مانگ لو. لیکن یہ صحابی فقر میں بھی ہے، گھرانہ بھی فقیر ہے، پیٹ پہ فقر کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے پتھر بھی باندھا ہے، لیکن طلبگار کس چیز کا ہے؟ آخرت کا، جنت کا. یہ صحابہ کی تعلیمات تھی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم اپنے شاگرد عطا کے ساتھ مکہ میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک سیاہ رنگ کی عورت گزر رہی تھی، فرمانے لگے کہ عورت جنتی ہے. عطا کہنے لگے آپ کو کیسے معلوم؟ جنت کا سرٹیفکیٹ تو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، یا وحی کے طور پہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو علم ہوتا ہے، آپ کو کیسے معلوم کہ یہ جو عورت جنتی ہے؟ فرمانے لگے میں اس مجلس میں موجود تھا جس مجلس میں یہ عورت آئی اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کہنے لگی اے اللہ کے نبی، مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں اور میں برہنہ ہو جاتی ہوں، میرے لیے دعا کیجیے اللہ مجھے شفا دے دے. اب بیماری بھی بڑی سخت ہے اور برہنہ بھی ہو جاتی ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کہنے لگے ان شئتی دعوتی لکی وان شئتی صبرتی ولک الجنہ. اگر تو چاہتی ہے میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تجھے شفا دے دے گا، لیکن اگر تو یہ چاہتی ہے کہ تو صبر کر، میں تجھے جنت کا سرٹیفکیٹ دیتا ہوں. اب یہ عورت حیران رہ گئی کہ مسئلہ تو میں اپنی بیماری کا لے کے آئی تھی، یہاں پہ جنت کی بات ہو رہی ہے. فرمانے لگے اے اللہ کے نبی دعا نہ کیجیے، میں جنت حاصل کروں گی، دعا نہ کیجیے. ہاں ایک دعا کر دیجیے کہ جب مجھے دورے پڑے میں بے پردہ نہ ہوں، برہنہ نہ ہوں، یہ دعا کر دیجیے. بیماری بھی بڑی سخت ہے اور شفا بھی مل جائے گی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی وجہ سے. لیکن جب یہ طرف دیکھی کہ تیرے لیے جنت ہے، اگر صبر کرے گی، صبر کرنے لگی. اور اس وقت سے اب تک یہ اپنی بیماری سے لڑ رہی ہے، جنگ کر رہی ہے، صبر کر رہی ہے. یہ ہے جنت کے طلبگار. ومن اراد الآخرہ، جس کے دل میں آخرت کی طلب ہو، پہلی شرط. وسعى لها سعيها، پھر وہ یہ عمل کرے جو آخرت میں اس کو کام دیں گے. اب عمل بھی ضروری ہے، صرف طلب اور نیت کافی نہیں، عمل بھی ضروری ہے. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. سمجھدار و دانا شخص وہ ہے جو اپنا احتساب کرتا ہے، اور اپنا احتساب کرنے کے بعد وہ اعمال کرتا ہے جو آخرت میں اس کو کام آئیں گے. والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله. اور احمق بیوقوف شخص وہ ہے جو اپنی زندگی کو خواہشات کے پیروکار بنا دے، وتمنى على الله، اور یہ کہتا پھرے کہ اللہ بڑا ہی غفور رحیم ہے. آج ہمارا عالم یہی ہے، کسی بندے کو اگر گناہ سے روکو، نیکی کی دعوت دو، آگے سے اس کا کیا جواب ہوتا ہے؟ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ بخشنے والا ہے.
ہاں اللہ بڑا غفور رحیم ہے، لیکن کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے۔ اللہ بڑا جبار بھی ہے، بڑا عزیز بھی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ہاں غفور رحیم بھی ہے، لیکن اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ بیوقوف ہے، احمق ہے وہ شخص جو یہ کہتا ہے اللہ بڑا غفور رحیم ہے، عمل نہیں کرتا، بس اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور اس آخرت کے لیے کوشش بھی کرتا ہے۔ آج بہت سے لوگ کوشش کرتے ہیں، نیک عمل سمجھ کے کرتے ہیں کہ یہ نیک عمل ہے، لیکن ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتاك حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملة ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ اس آیات میں اسی کا ذکر ہے جو عمل کر کر کے تھک جاتے ہیں، لیکن ٹھکانہ تصلی نارا حامیہ، آگ کی جہنم کی آگ ہے۔ عمل کر کر کے تھک گئے، لیکن ٹھکانہ جہنم کی آگ۔ کیوں؟ بندہ عمل کرتا ہے یہ سوچ کے کہ یہ عمل نیک ہے، لیکن اصل میں وہ بدعت ہے۔ بدعت ایک نیکی کے لفافے میں آتی ہے۔ جو بھی انسان بدعت کرتا ہے وہ یہ سوچ کے کرتا ہے کہ یہ نیکی ہے شاید، اور یہ وار شیطان کا بڑا ہی سخت ہے۔ آخرت کے لیے عمل کی دو بنیادیں ہیں، ہر عمل کی دو بنیادیں ہیں، یاد کر لیجیے۔ نمبر 1 اخلاص، ریاکاری نہ ہو، خالص اللہ رب العزت کے لیے ہو، مخلصین لہ الدین، خالص اللہ کے لیے ہو۔ اور نمبر 2 نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہو، بدعت نہ ہو۔ شیطان نے اللہ رب العزت کو یہی چیلنج کیا تھا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، اے اللہ میں تیرے مستقیم سیدھے راستے پہ بیٹھ جاؤں گا اور لوگوں کو اس راستے سے ہٹا دوں گا۔ اس ہٹا دینے کے دو معنی ہیں، ہٹا دینے کے دو معنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو سیدھے راستے پہ آئے گا اس کو میں ہٹانے کی کوشش کروں گا، اگر ہٹ گیا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں وہ مصر ہے کہ میں نے نیک اعمال کرنے ہیں تو میں ان عملوں میں کچھ اضافات کر دوں گا، اس عمل کو مزین کر کے اس میں کچھ اضافہ کر دوں گا۔ یہ بڑا ہی خطرناک چیز ہے، اور دنیا کی اکثریت اس بدعت میں شامل ہے۔ اسی وجہ سے سوچتے یہی ہے کہ نیک عمل ہے، لیکن حقیقت میں وہ بدعت ہے۔ اس مثال کو واضح کرنے کے لیے سنن دارمی میں ایک قصہ ہے۔ کوفہ کی ایک مسجد میں ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے اور اللہ رب العزت کا ذکر کر رہی ہے، اجتماعی ذکر۔ سامنے 100 کنکریاں پڑی ہیں اور حلقات بنائے ہوئے ہیں، اجتماعی ذکر ہو رہے ہیں۔ ہر ایک حلقے کا ایک امیر ہے جو کہتا ہے کبروا 100، اللہ اکبر 100 مرتبہ کہو، سارے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اجتماعی ذکر ہو رہا ہے، ذکر اجتماعی ذکر۔ شریعت میں ذکر ہے لیکن اجتماعی ذکر نہیں۔ ذکر کا بڑا ہی اجر و ثواب ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ام ہانی کو کہا تھا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، دنیا کی ہر شے سے قیمتی الفاظ ہیں۔ سبحان اللہ 100 مرتبہ کہنے کا بھی ذکر ہے، جیسے یہ لوگ کر رہے تھے 100 مرتبہ سبحان اللہ، لیکن اجتماعی ذکر نہیں۔ ام ہانی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا اگر تم 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو
گویا تم نے 100 مجاہدوں کو تیار کر کے جنگ میں شریک کیا ہے، اتنا اجر ہے۔ یہ بھی ذکر کر رہے تھے، اللہ اکبر 100 مرتبہ کہو، سارے کے سارے اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ الحمدللہ 100 مرتبہ اجتماعی ذکر ہو رہا ہے۔ بظاہر ایک خیر عمل ہے، اچھا عمل ہے، نیک عمل ہے۔ شیطان نے روکا ہوگا، روکے نہیں، اس عمل کو مزین کر کے کچھ اضافات کر کے پیش کر دیا کہ اجتماعی ذکر کرو، حلقات بنا لو اور ذکر کرو۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے، دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں کہ نیک عمل ہو رہا ہے، لیکن یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اجتماعی ذکر ہو رہا ہے جو نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں۔ کوفہ کے ایک بڑے امام آپ علیہ السلام کے صحابی عبداللہ ابن مسعود کے پاس چلے گئے، خود فتویٰ نہیں دیا، کیوں؟ ایک بڑا عالم موجود ہے، جب ایک بڑا عالم موجود ہو چھوٹے کو فتویٰ دینے کی ضرورت نہیں۔ عبداللہ ابن مسعود کے پاس چلے گئے، بڑے عالم تھے، سارا قصہ ذکر فرما دیا۔ عبداللہ ابن مسعود آ رہے ہیں، جب لوگوں کو دیکھتے ہیں اور فرمانے لگے، اے لوگو تم نے اللہ کے نبی کے دین پہ ظلم کیا ہے اس بدعت کو لا کے۔ نبی علیہ السلام کے برتن ابھی ٹوٹے نہیں، آپ علیہ السلام کا لباس موجود ہے اور تم اس سے پہلے ہلاک ہو گئے ہو، کیوں؟ یہ اجتماعی ذکر۔ ایک نوجوان کہنے لگا ما اردنا الا الخیر، اے عبداللہ جاؤ باہر جا کے جو لوگ گناہ کر رہے ہیں ان کو روکو، ہم تو خیر کا کام کر رہے ہیں۔ ما اردنا الا الخیر، ہماری طلب خیر کی ہے، نیکی کی ہے، طلب خیر کی ہے۔ نبی علیہ السلام عید کی نماز پڑھانے جا رہے ہیں، ابو بردہ صحابی کے گھر کے باہر خون دیکھا، آپ نے ابو بردہ کو بلایا، یہ خون کیسا ہے؟ فرمایا قربانی ذبح کی ہے۔ کہا عید کی نماز پڑھی ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا یہ آج کا دن کھانے پینے کا دن ہے اور میں نے یہ سوچا کہ غریبوں کو کھانا لیٹ ملتا ہے، میں نماز سے پہلے قربانی ذبح کر کے ان غریبوں میں گوشت تقسیم کر دوں۔ طلب خیر کی تھی یا نہیں؟ نیت خیر کی تھی۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ تلک لحمۃ شاۃ، یہ ایک بکری کا گوشت ہے، یہ تم کھا لو گے، تمہیں قربانی کا ثواب نہیں ملے گا، قربانی کا ثواب نہیں ملے گا۔ ابو بردہ کی نیت خیر کی نیت تھی۔ ما اردنا الا الخیر، یہ نوجوان کھڑا ہو کے کہنے لگے عبداللہ ما اردنا الا الخیر، ہم تو خیر کے طلبگار ہیں، جاؤ باہر جا کے لوگ جو گناہ کر رہے ہیں ان کو منع کرو، ہم تو خیر کے طلبگار ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود سمجھ گئے کہ یہ جماعت سمجھے گی نہیں، فرمانے لگے کم من مرید یریدہ الخیر ولم یصبہ، کم من مرید یرید الخیر ولم یصبہ، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو خیر کے طلبگار ہیں لیکن ان کو کچھ نہیں ملتا، تم بھی انہی میں سے ہو۔ یہ کہہ کے لوٹ گئے۔ اس حدیث کا راوی، اس حدیث کا عبداللہ بن مسعود کا شاگرد ابو سلمہ بن عبد الرحمن، وہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں میں سے میں نے اکثریت کو جنگ صفین میں دیکھا جو آپ کے صحابہ پہ تیر برسا رہے تھے۔ یہ بدعت کا انجام ہے۔ بدعت ایک چھوٹے سے عمل سے شروع ہوتا ہے اور انجام کیا ہے کہ اللہ کے نبی کی جماعت صحابہ پر یہ لوگ تیر برسا رہے ہیں، یہ بدعت کا انجام ہے۔ ومن اراد الآخرہ وسعى لها سعيها، جو آخرت کا طلبگار ہو
اور آخرت کے لیے وہ اعمال کرے جو آخرت میں کام آئیں گے. اور ان اعمال کی دو شرطیں ہیں، دو بنیادیں ہیں، ایک اخلاص اور ایک متابعہ. نبی علیہ السلام کی اتباع، وہو مومن، اور وہ مومن ہو تیسری شرط. نبی علیہ السلام نے فتح مکہ میں صحابی کو بھیجا، جاؤ اعلان کر دو لا يدخل الجنہ الا مؤمن، کہ جنت میں صرف مومن داخل ہوگا. یہ تین شرطیں. آخرت کا طلبگار دنیا کی کوئی طلب نہیں، دنیا سے ایک واجدی سا تعلق، ابدی تعلق نہیں، واجدی سا تعلق. وسعى لها سعيها، اور آخرت کے لیے وہ اعمال کرے جو کام آئیں گے، اور کام آنے والے اعمال جن کی بنیادیں دو، اخلاص اور متابعہ. تیسری شرط پر وہ مومن، اور وہ مومن ہو. فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اللہ ان لوگوں کی کوششوں کی، ان لوگوں کے اعمال کی قدر کرے گا. آخری حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کی قدر کیسی ہے، بندے کے عمل کی قدر کیسے کرتا ہے. ایک انسان کھجور کا ایک ٹکڑا، ایک کھجور اپنے حلال کی کمائی سے اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے. اللہ رب العزت اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کھجور کو اپنے ہاتھ پہ لے لیتا ہے. کتنا خوش ہوتا ہے، کتنی قدر کر رہا ہے. دنیا میں کھجور ایک صدقہ دی، اللہ نے قیامت کے دن یا آخرت میں اپنے پاس اس کھجور کو اپنے ہاتھ پہ لے لیا، اور ایسے پالتا ہے جیسے تم جانوروں کے بچوں کو پالتے ہو. اس کھجور کو پال رہا ہے، اور کل قیامت کے دن اس کھجور کو پہاڑ جتنا بنا کے انسان کے میزان میں ڈال دے گا. یہ قدر ہے اللہ رب العزت کی. لیکن قدر تب ہی کرے گا جب یہ تین شرطیں ایک انسان میں موجود ہوں گی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.